السلام علیکم عابد حسن منٹو صاحب۔ جی وعلیکم السلام۔ جی عابد حسن منٹو صاحب، آپ سے ہم یہ پوچھنا چاہتے ہیں، آپ ایک ماہر قانون ہیں، کہ جب بھی توہین رسالت کے قانون کے بارے میں کوئی بات کی جائے یہ دیکھنے کے لیے کہ اسے بہتر طریق پر کیا اس کی امپلیمنٹیشن ہو سکتی ہے تاکہ اس کے جو کچھ اثرات ایسے نظر آئے ہیں جو سوسائٹی کے لیے ایٹ لارج اچھے نہیں ہیں، تو اس چیز کے بارے میں بھی لوگوں کی بڑی سینسٹیوٹی ہے، وہ خود اس بات کو ہی توہین رسالت سمجھ لیتے ہیں، تو اس سینسٹیوٹی کا حل کیا ہے؟ دیکھیے، پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ بات درست نہیں ہے کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں۔ یہ تو ایک خاص طبقہ جو ہے جو مولویوں کا ہے اور ایک خاص طریقے سے ان کی ذہنی ساخت ہوئی ہے، وہی یہ سمجھتے ہیں، اور ان کو اتنی سینس نہیں ہے کہ 80 کی دہائی سے پہلے بلاسفیمی کا یہ جو موجودہ قانون ہے، جو موجودہ قانون ہے 295 یہ تو موجود ہی نہیں تھا پاکستان۔ تو یہ مطلب تو نہیں ہے کہ سارا پاکستان جو تھا وہ کوئی غیر اسلامی تھا یا مرتد تھا۔ تو پھر 295 جب ضیاء الحق نے پروڈیوس کیا تو اس میں اس نے 2 سزائیں رکھی، ایک عمر قید اور ایک پھانسی یعنی ڈیتھ سینٹنس۔ یہ دونوں سزائیں بھی ایک ایسے ڈکٹیٹر نے قانون کے ذریعے سے نافذ کی جو اپنے آپ کو اسلامی بھی کہتا تھا اور جس نے مشورے بھی لیے علماء کرام سے، اور پھر ایک اسلامی قانون نافذ کیا۔ 2 سزائیں اس میں درج کر دی گئیں۔ تب بھی کسی نے یہ نہیں کہا کہ یہ مرتد ہو گیا، اس میں عمر قید کیسے لکھ دی ہے۔ تو وہ تو اسی طرح سے چلتا رہا تاکہ فیڈرل شریعت کورٹ نے یہ فیصلہ کیا کہ نہیں، اس میں صرف ڈیتھ سینٹنس ہونی چاہیے، اور پھر وہ ڈیتھ سینٹنس اس کے بعد ہو گئی۔ تو یہ بدلا ہے نا، قانون خود مختلف شکلوں میں بدلتا رہا ہے۔ اس لیے جن لوگوں کو یہ سمجھ نہیں ہے وہ اس قسم کے اعتراضات کرتے ہیں کہ ایک قانون ہے جو ہماری مقننہ نے یا لیجسلیچر نے بنایا ہے اور اس کے اوپر امپروومنٹس ہوتی رہی ہیں جو کچھ عدالتوں نے کی ہیں، یا اس پر بھی ایک کافی ایک کنٹروورسی ہے کہ یہ امپروومنٹ ہے یا نہیں ہے، یہ سزا اسلام کے مطابق ہے یا نہیں ہے۔ خود علماء کرام کے 2 حصے ہیں، ایک وہ ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ یہ تو ایسے نہیں ہے۔ تو یہ باتیں ایسی نہیں ہیں جن کو آپ اس درجے پہ لے جائیں کہ بھئی اس قانون کو دوبارہ پڑھا نہیں جا سکتا، اس کی تشریح نہیں کی جا سکتی۔ منٹو صاحب، میں آپ سے یہ بھی پوچھنا چاہتا ہوں، ماضی میں بہت سی حکومتیں آئیں، بعض مذہبی رجحان رکھتی تھیں، بعض مذہبی رجحان نہیں رکھتی تھیں، بعض روشن خیالی کے دعوے دار بھی آئے، لیکن کبھی اس قانون کو نہ ریوائز کیا گیا، نہ اس کے بارے میں کبھی کوئی بات بولڈلی کی گئی۔ تو کیا واٹ از دا وے آؤٹ دین؟ نہیں، دیکھیے، یہ ہمارا ملک جو ہے بنا 1947 میں، 1947 سے لے کے ضیاء الحق کے زمانے تک تو بلاسفیمی کا یہ موجودہ قانون موجود نہیں تھا، ٹھیک ہے نا۔ تو 40 سال سے کے قریب لگ بھگ یہ وقفہ ایسا گزرا جس میں کہ یہ قانون تھا ہی نہیں، وہی قانون تھا جو انگریزوں نے بنایا ہوا تھا اور وہ چلتا تھا، سب لوگ اسی کو مان رہے تھے۔ یہ تو ضیاء الحق کی انٹروینشن کی وجہ سے یہ قانون بدل گیا نا۔ تو یہ بات جو ہے، یہ پولیٹیکل پارٹیز کا کام ہے نا کہ لوگوں کو جا کے بتائے۔ یہ بات ان انسٹیٹیوشنز کا کام ہے جو یہاں پہ تعلیم دیتی ہیں۔ یہاں کی یونیورسٹیز جو ہیں وہ ڈیکیڈنٹ ہیں، ان کے اندر کوئی روشن خیالی موجود نہیں ہے۔ یہاں کے کالج، یہاں کے اسکول جو ہیں وہ فرسودہ قسم کا یہاں پہ نصاب پڑھاتے ہیں، یہاں کے ٹیچرز کی ٹریننگ موجود نہیں ہے۔ یہ سب چیزیں جو ہیں یہ ایک ڈیموکریٹک پولیٹیکل فارورڈ لوکنگ ایڈمنسٹریشن کے نتیجے میں پیدا ہوتی ہے نا۔ تو جس ملک میں یہ ہوتا ہی نہیں ہے تو اس میں تو آپ فوری طور پر یہ توقع تو نہیں کر سکتے، لیکن اب دس ٹائم یہ اٹھا ہے تو ایک بڑی کنٹروورسی اس کے اوپر پیدا ہوئی ہے نا، تو لوگ اس کے حق میں، اس کے خلاف خیالات کا اظہار کر رہے ہیں۔ یقیناً وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ نہیں اس کو بدلا نہیں جا سکتا، وہ مذہب کی زبان میں چونکہ بات کرتے ہیں اس لیے وہ ان کی ایک طاقت زیادہ محسوس ہوتی ہے عام طور پر، لیکن فیکٹ آف دی میٹر یہ نہیں ہے کہ لوگ اس کے اوپر اتنی زیادہ بودریشن کرتے ہیں، کیونکہ بہت سے لوگ ہیں جو خوف کے مارے شاید یہ بات نہ کہتے ہوں، لیکن عام طور پر وہ یہی سمجھتے ہیں کہ چیزوں کو ریشنلائز کرنا چاہیے۔ جی منٹو صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ۔